کئی مسلمانوں کے بادشاہ ہیں نا اندر جاتے ہیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے. اللہ معاف فرمائے ہمارے بھی کئی سرکاری مولوی اندر گئے ہیں بیت اللہ میں نماز پڑھ کے آئے ہیں. تو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا مطلب کیا اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے؟ مسجد نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں کے اندر جا کے سلام پیش کرنے سے کیا اس کا مطلب اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے؟ کتنے ایسے مسلمان بادشاہ ہیں جو بیت اللہ کے اندر گئے ہیں، کتنے ایسے مسلمان حکمران ہیں جو اب تک روضہ مبارک کی جالیوں کے اندر جا چکے ہیں لیکن نہ ان کی اب تک کوئی دعا قبول ہوئی، نہ کوئی ان کا عزم مکمل ہوا. اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، ساری زندگی ملک مصر سے لے کے فلسطین تک لڑتے ہوئے گزار دی اور وہاں سے بیت اللہ کا فاصلہ 1500 کلومیٹر ہے لیکن ساری زندگی وقت نہیں ملا بیت اللہ تک جانے کا، ساری زندگی وقت نہیں ملا مدینہ منورہ میں حاضری کرنے کا، لیکن اللہ نے قبلہ اول کی آزادی صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ لکھی تھی، اس کو عطا کی گئی ہے دولت. تو کیا صرف دعا سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے جی؟ دعا سے ہو جاتا ہے سب کچھ؟ اگر صرف دعا سے ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نکلتے؟ میں مانتا ہوں دعا کرنی چاہیے، میں مانتا ہوں نماز ادا کرنی چاہیے، میں اس بات کا قائل ہوں کہ قرآن پاک کے مطابق اعمال کرنے چاہیے، لیکن جب تک عمل ہوگا تو اثر ہوگا نا. اگر عمل ہی نہیں ہوگا تو پھر اثر کیسے ہوگا جی؟ عمل ہوگا تو اثر ہوگا. اکثر پوچھ لو جس کسی مولوی سے بس کیا کریں جی دعا کیجئے دعا کیجئے، تو آپ کا منہ بند کر کے دعا کیجئے نا کہ اللہ مجھے روٹی مل جائے، کہیں جائے نا کاروبار کرنے کے لیے. آپ سفر نہ کیا کریں، بس دعا کریں اللہ مجھے دلی پہنچا دے، میں انگلینڈ جا کے سیٹ ہو جاؤں، میں امریکہ پہنچ جاؤں. دعا کرتے رہو، کہیں جانا نہیں، پاسپورٹ نہیں بنوانے کی ضرورت. دعاؤں کے ساتھ عمل کی ضرورت. اکثر ہندوستان کے مسلمان پوچھتے ہیں، فلسطین کے مسلمان پریشان حال ہیں، یہ ان کا جذبہ ہے کہ یہ پوچھتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، آج روئے زمین پر صرف مسلمان وہ ہیں جن کے ساتھ، جن کے عزائم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور یہ کبھی شکست نہیں کھاتے. اگر کہیں یہ دیکھو کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے تو دو لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے، ایک مسلمانوں کا لیڈر، دوسرا مسلمانوں کا مولوی، تیسرا نہیں. لوگ پوچھتے ہیں فلسطین میں یہ کچھ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں دلی میں ڈڈو ڈرامہ کر رہے ہیں کئی مولوی جی، پریس کانفرنس کریں گے. کئی لوگوں کا فون آتا ہے جلوس نکالیں. ابو جہل نے اسلام کے خلاف اتنی مرتبہ زہر افشانی کی تو کیا اس کے خلاف جلوس نکال کے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں. آپ جہاں پر ہیں وہاں رہ کر کیا کر سکتے ہیں؟ پہلا کام تو یہ کہ آپ دعا کر سکتے ہیں، مان لیا جی دعا کر سکتے ہیں، دعا کرنی بھی چاہیے. دوسرا، کیا آپ کو نہیں پتا جو مظلوم ہو قرآن نے کہا ہے کہ ان کی مدد کرو، رسول اللہ نے کہا ہے ان کی مدد کرو، اور آج 2021 میں پوچھتے ہو کیا کریں؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ معاشی طور پر کمزور ہیں، اقتصادی طور پر کمزور ہیں؟ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے ہندوستان کے مولویوں کہ پوری دنیا کے الگ الگ ملکوں میں مسلمانوں نے این جی او بنا کے بے شمار قافلے فلسطین بھیجے، جو دوائیاں لے کر جا رہے ہیں، جو کپڑے لے کے جا رہے ہیں، جو ساز و سامان لے کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان زخمیوں کی مدد ہو سکے جو پریشان حال ہیں، جو گری ہوئی عمارتوں کو بنانے کے لیے جا رہے ہیں. کیا تم نے صرف دعا ہی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں فلسطین کی امبیسی نہیں ہے، ان کا اتھارٹی کا امبیسڈر نہیں رہتا کہ جس کے پاس جا کے تم بولو کہ یہ اتنے لاکھ روپے کا چیک ہے تمہارے لیے تاکہ تمہارے ساتھ یہودی لڑ رہے ہیں تو ہم پوری دنیا کے مسلمان تمہارے ساتھ کھڑے ہیں؟
کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ جس دن ہم مکے جائیں گے، مدینے جائیں گے، تو ہمارا ٹرپ ایڈوائزر ہمیں تیسری جگہ بیت المقدس لے کے جائے گا؟ کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کا پتہ نہیں کہ قبلہ اول ہمارا وہ مرکز ہے جہاں 17 مہینے جس کی طرف منہ کر کے رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے؟ یہ وہ بیت المقدس ہے جہاں رسول اللہ نے انبیاء کی امامت کی ہے۔ یہ وہ بیت المقدس ہے جس کی فتح کے بعد سیدنا بلال نے سب سے پہلی اذان دی ہے۔ یہ وہ بیت المقدس ہے جس کے محرابوں کو سیدنا زکریا نے اپنی تلاوت سے منور کیا ہے۔ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ اگر مکے جانا ہے، مدینے جانا ہے، تو تیسرا سفر بیت المقدس کا کرنا ضروری ہے ہمارے لیے؟ کس نے روکا ہے؟ کیا پوری دنیا سے لوگ جاتے نہیں ہیں؟ تو ہم کیوں نہیں جاتے؟ بار بار پوچھتے ہو کیا کرنا ہے؟ جاؤ ان لوگوں کی مدد کرو، جا کے 500 روپے مسافے میں دے کے پلے پلائے ملاؤں کی دعائیں لینے سے بہتر ہے کہ ان زخمیوں کے لیے مرہم پٹی کا انتظام کرو جو بار بار پکارتے کہ الہ العالمین کرے وہ مسلمان بندے کہاں ہیں اور کب تیری مدد ہماری طرف آئے گی؟ کون کو جو تمہارا حج کا ویزا لگاتے ہیں کہ ہم حج اس دن کرنے جائیں گے جس دن ہماری ایک فلائٹ بیت المقدس میں اترے گی ساتھ میں؟ بتاؤ ان ویزا لگانے والوں کو کہ ہم نے پوری دنیا کے مسلمانوں نے حج بیت اللہ کرنے کے بعد جا کے نماز مسجد اقصی میں ادا کرنی ہے۔ ہم نے اس مصلی کے پیچھے جا کے سجدہ کرنا ہے جہاں رسول اللہ نے سجدہ کیا ہے۔ ہم اس مسجد میں جا کے اذانیں سنیں گے جہاں بلال نے اذانیں دی ہیں۔ ہم اس مسجد کے سین میں کھڑے ہوں گے جہاں عمر فاروق نے عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا۔ ان کو بتاؤ جا کر دنیا کے حکمرانوں کو۔ میں مانتا ہوں کہ ہم لڑنے نہیں جا سکتے، ہم کوئی فوجی مدد نہیں کر سکتے، تو 2 کام تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ان کی اقتصادی مدد تو کر سکتے ہیں، فائنینشلی مدد تو کر سکتے ہیں۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا یو کے کی اور دبئی کی کتنی مسلمانوں کی NGOs ہیں جو بے شمار دوائیاں اور کھانے پینے کا سامان لے کر بیت المقدس کی طرف گئی ہوئی ہیں۔ ترکی کے کتنے مسلمان ہیں جو وہاں گئے ہوئے ہیں۔ بار بار ہمارے ملا شور مچاتے ہیں کہ بھارت میں دنیا کے سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں۔ ارے رہتے ہو تو کم از کم ان مسلمانوں کی بھی تو خبر گیری کرو جو تمہارے طرف متوجہ ہوں۔ دلی کے ملاؤں 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنے سے تمہاری گردن سے یہ گناہ اترے گا نہیں۔ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا اخبار کو بیچ کر بری نہیں ہو سکتے ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا ایمان والا وہ ہے، فرمایا جو اب اگر برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فرمایا دوسرا درجہ وہ ہے برائی کو دیکھے تو اپنی زبان سے روکے، فرمایا تیسرا درجہ وہ ہے کہ اگر برائی کو دیکھے تو اپنے دل میں کم از کم برا مانے۔ تو ہم تو ان تینوں درجوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہیں، تینوں میں سے کسی میں بھی نہیں آ رہے ہیں۔ آپ نے کیا سوچا کہ فیس بک اور واٹس ایپ پہ میسج فارورڈ کر کے نجات ہو جائے گی؟ اور کئیوں کو تو ماشاءاللہ فیس بک اور واٹس ایپ بھی چلانا نہیں آتا۔ اسلام کے خلاف جو بات آئی وہ بھی سب کو بھیج رہے ہیں، اسلام کے حق میں جو آئی وہ بھی بھیج رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا اصول تھا رسول اللہ کے خلاف جو بات آتی تھی اس کو ڈیلیٹ کر دیتے تھے۔ پتہ ہے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام جو واٹس ایپ چلاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بات آتی تھی اس کو ڈیلیٹ کرتے تھے، اس کی رپورٹ کرتے تھے۔ مطلب اگر کسی غیر مسلم نے نعوذ باللہ گندی بات بری بات رسول اللہ کے خلاف کہی تو جا کے شور مچا کے 20 کو اکٹھا ہو کر نہیں کہا کہ یہ ایسا کہہ رہا ہے، نہیں، اس کو ختم کر دیا، بات کا موضوع ہی ختم کر دیا۔